الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی یا رب ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی حضور آئے تو سر آفرین چھا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود و لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فقا نہ ہوتی عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا اگر وہ پیدا شافی امم نہ ہوتا حمد و ثنا تو بعد نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان بھائیوں ہدیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین دی مقدس مطہر لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے مولا کریم دل نو دماغ نو نگاہ نو زبان نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے علم نافع عمل صالح زندگی کامل اسلام والی موت کامل ایمان والی نصیب فرماوے اور جنہ سنگیاں دوستاں یہ محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اللہ رب العالمین انہاں دا اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرماوے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے مکمل قرآن پاک الف تو لے کے والناس دی سین تک محبوب دی عظمت اور شان دے اندر بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دی عزت شان مقام اتنا بلند و بالا ہے کوئی بندہ کوئی خطیب کوئی عالم کوئی محقق مفسر محبوب علیہ السلام دی شان دا حق ادا نہیں کر سکتا بیان کرن دا تو اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر محبوب علیہ السلام دی عظمت اور شان اللہ رب العالمین دے نزدیک اتنی اعلیٰ ہے، تمام
نبی رسول ایک طرف ہومن وقت بھی میرے محبوب علیہ السلام دی عظمت اور مقام شان نو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، نبی جتنے بھی ہیں وہ مقتدی ہیں میرے محبوب علیہ السلام دے۔ میرے محبوب علیہ السلام تمام نبیاں رسولنا دے امام ہیں پہ، اسے واسطے محبوب علیہ السلام نو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے لقب تو یاد کیتا جاندہ ہے کہ محبوب علیہ السلام تمام نبیاں دے بھی امام ہیں پہ۔ بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ آپ سارے ادائی منہ نہ کر لویے، میں بھی تے تساں بھی ایدے میں نو ویکھو، میں کچھ بیان کر رہا، ہو سکتا ہے کہ تواڈے دل دماغ دے اندر کوئی گل بہ جاوے، تے اسے واسطے ادے آدھے نہ ویکھو، میرے در ویکھو۔ بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین دے محبوب دی عظمت اور مقام شان کوئی گھٹامنا چاہے، محبوب علیہ السلام دی عزت اور شان گھٹ نہیں سکتی۔ کوئی لکھا پابندیاں لا لگے کہ محبوب علیہ السلام دے ذکر تے ایسا نہیں بولنا، رب کعبہ دی قسم ہے اللہ رب العالمین جے چاہے تے دشمنہ کنوں بھی محبوب دی عزت کرا لگے۔ بیٹھے ہو بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام دی عزت اور شان اللہ رب العالمین چاہے تے تیرے دشمن ہیں پہ انہا کنومی اللہ رب العالمین عزت کروا لوے۔ جس طرح آپ حضرات نے سنیا ہے ابو جہل نے اپنی تمام قوم نو روکیا، سردار ہائی اپنی قوم دا وڈیرا ہائی پیا، بڑا اس نو مغرور یعنی کہ تکبر اور غرور اس دے اندر بھرے ہویا ہا، اور محبوب علیہ السلام دے نال بغض اور نفرت عداوت رکھدا ہائی، دشمن مصطفیٰ ہائی، محبوب علیہ السلام دے نال او دشمنی رکھیندا ہائی، اپنے تمام سنگیاں نو اس روکیا، اپنے غلاماں نو روکیا کہ اس طرح کرنا ہے۔ جس ٹائم اللہ تبارک و تعالی دے نبی کہ میں اپنی طرفوں الفاظ ادا کر رہے ہیں اس تا نہیں آکھے ہومنا، لیکن ساڈا اے حق کے کہ محبوب علیہ السلام دی شان دے اندر او الفاظ بولے جاویں جڑے ذات عظمت اور مقام والے ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرات محترم، اس اپنے چمچیاں کڑچیاں نو آکھیا کہ بھائی جدوں آ جاوے محمد تے تساں جناب والا کھڑا نہیں ہونا، کھڑا ہو کے استقبال نہیں کرنا۔ روک دیتا، بندے بہ گئے، اور تھوڑی جی دیر گزری، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے، تے سب تو پہلو روکن تے ٹوکن آلا جیڑا آندائی کہ محبوب جدو آ جاویں، اللہ تبارک و تعالی دے نبی جدو آویں تسا کھڑا نہیں ہومنا، رب کعبہ دی قسم ہے تسا علماء کنو سنیا ہو سی، سب تو پہلو روکن آلا میرے محبوب دی عظمت اور شان دے اندر کھڑا ہو۔ تے باقی جڑے چمچے کڑچے آن جدو اس ویکھیا انہا ویکھیا بھی ساڈا سردار کھڑا ہو گیا ہے، تے او بھی کھڑے ہو گئے۔ بعد وچ ابو جہل کنوں پوچھیا گیا، اے ابو جہل تینوں کے ہویا تو ساڈا سردار ہو کے سانو روکیا ہے، سانو منع کر کے تو آپ کیوں کھڑا ہویا؟ ابو جہل آندہ ہے مینوں نہیں پتہ لگیا کہ میں کیویں کھڑا ہو گیا، بس مینوں اس طرح معلوم ہویا ہے کہ کسے نے مینوں کنہ دے وچوں پھڑ کے کھڑا کیتا ہے۔ اب کھڑا ہو گستاخا، میرا محبوب امدہ پہ آئے، کر اس دا استقبال۔ خدا دی قسم چاہ کے آنا کوئی یہ نہ آکھے
کہ میں مسجد وچ نہیں آمدا میرا کمال ہے۔ اللہ رب العالمین جنوں نہ آمن دے اپنے در تے اگر او چاہے اپنے گستاخاں نو مٹاونا تے اللہ رب العالمین نو کیڑی دیر لگ دی ہے؟ کون فرماوے تے زمین ہو جاوے، کون فرماوے تے آسمان ہو جاون؟ اللہ رب العالمین اگر اپنے دشمنوں نو ختم کرنا چاہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دشمنوں نو ختم کرنا چاہے، جڑا پیدا کر سکتا ہے وہ ختم نہیں کر سکتا۔ اور سنیا اللہ رب العالمین تیرا امتحان لیندہ ہے، اللہ رب العالمین ویکھنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب دے جڑے نام لیوا ہن پہ، جڑے میرے محبوب دی محبت دا دعویٰ کر دے ہن، کیا اے بھی گستاخن دے نال نفرت و عداوت رکھ دیں کہ نہیں رکھ دیں؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تو آٹی جو زبان دے تحقو جملہ نا کسی نے کچھ نہیں آکھنا چاہیے دا۔ توجہ ہے جتھے کوئی لگے آئے ٹھیک لگے آئے وے سجنا جی اگر کسی نے کچھ نہ آکھنا ہے 1,24,000 نبی رسول اس دنیا تے تشریف لے کے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں پہ؟ 104 کتاباں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں تے نازل کیوں فرمائیاں ہیں پیاں؟ سوال دا جواب دینا سیام تو اللہ رب العالمین دا قانون اے نہیں آکھنا جتھے کوئی لگے آئے رمن دیو۔ بے سجنا اس جملے دے اندر اس جناب والا تیری بات دے اندر اللہ رب العالمین دی جتنیاں بھی آسمانی کتاباں انہاں دا انکار نظر آمدا ہے پیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیاں نو بھیجیا ہی اس واسطے کہ کسے نو کچھ آکھے۔ ہنجی ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ تبارک و تعالی دے نبی نے کسے نو کچھ آکھیا کہ کوئی نہیں آکھیا؟ جتھے کوئی لگیا ہے ٹھیک لگیا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، وہ اپنی بدماشی پر قائم اور دائم ہے تو اسے وہاں کھڑے رہنے دو۔ ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا۔ ارے کیا اسلام ایمان کے 3 درجے نہیں ہیں؟ آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے علماء سے سنا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جب آپ برائی کو دیکھو تو ہاتھ کی طاقت رکھتے ہو، اے ہاتھ نال برائی نہیں روکو، یہ ایمان دا پہلا درجہ ہے، افضل درجہ ہے پیا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ یہ اگر کسی نے کچھ نہ آکھنا ہی وقت اللہ رب العالمین دے محبوب نے یہ حدیث پاک دے اندر کیوں بیان فرمایا ہے؟ فرمایا کہ جدو کوئی برائی کردہ تو انہوں نظر آوے آئے ایمان والے ہو۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ آئے ایمان والے ہو، جدو کوئی برائی کردہ تو انہوں نظر آ جاوے، اگر توڑے ہاتھ اندر طاقت ہے، وجود اندر طاقت ہے، تو انہوں ڈر نہیں کہ فتنہ پہ جاسی، تو انہوں حکم ہے کہ ہاتھ دے نال برائی نو روکیا جاوے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ رب کعبہ دی قسم ہے سجنا، ایمان دا دوسرا درجہ اے ہے کہ جدو مومن برائی نو ویکھے اگر زبان دی طاقت رکھ داوے، زبان دے نال برائی نو روک دے وے۔ اگر خوف تے ڈر رہے میں زبان نال بھی روکیا تے لڑائی تے جھگڑا تے فتنہ پہ جاسی۔ پھر فرمایا کہ ایمان دا آخری اور کمزور درجہ اے ہے کہ دل دے اندر برائی نو برا ضرور جانے آئے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ساڈا جڑا کلمہ ہے نا، کلمہ شریف، اے بھی کسے نو کچھ آکھن تو شروع ہوندا پیا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ جتھے کوئی لگیا ہے لگے رمن دے ہو، کوئی چوری کریندہ پیا کسے دی، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ جڑا آکھے نا جتھے کوئی لگے آئے اس دے جگر تے ہاتھ پاوے آئے، بات تو انہوں سمجھم سی بھئی کتھے کوئی لگے آئے ٹھیک ہے، جا کے او دی پانڈ پٹھیاں دی واڑ لوے آئے، یا اس دے کلے دوتے جڑا کٹا کھلوتو ہوئے انہوں ہاتھ پاوے آئے۔ کوئی مولوی بیان کرن علاق کوئی آکھے بھئی جتھے کوئی لگے آئے، تو آکھے مولوی صاحب تیرا بیان سنے آئی، تو آکھے جتھے کوئی لگے آئے ٹھیک لگے آئے، تو میں بھی ان ٹھیک لگے ہیں تیرے بیان دے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو بیان کیتا ہے، بیان عمل واسطے ہی ہوندے نا۔ بے سجنا جلے اپنی ذات دے ہوتے ہاتھ پیا نا، اپنی مطلب مال منی تے ہاتھ پیا، بات تاکسی نہیں، یہ گل غلط ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ ایک جناب والا 2 نمبر مولوی تقریر کریندہ بیٹھا ہوئے،
اس آکھیا جی جتنے بھی تسا محفل دے وچ آئے بیٹھے ہو سارے جنتی ہو گئے. بول تو صحیح سبحان اللہ. تسا سارے جنتی ہو. ایک جھٹ بڑا سمجھدار بیٹھا ہی اللہ رب العالمین نے انہوں دین دی سمجھ عطا کیتی ہے. وہ سن جناب والا جلے سنے آنا تے مولوی صاحب دے کو ویلنا پہیاں ہان پہیاں. اس جناب والا کپڑا بچھایا ساریاں ویلنا نو ہاتھ پایا تے اپنے کپڑے دے ویس گھات لیا. تے ہون مولوی جناب والا حضرت صاحب ویکھن ایک رنگ جاوے تے ایک آوے تے وہ سا کہو بابا تینو خیر ہے کہ تو میرا حق چاہی جانا ہے, تو میرے پیسے چاہی جانا ہے, تینو شرم حیا نہیں امدی. بابے اگو آکھیا جاٹا کہ کوئی حیا کر مولوی صاحب جنتی نہ لڑدا پہ ہیں. آپ تا آکھیا بے جتنے بھی محفل دے وچ آئے بیٹھے ہو سارے دے سارے جنتی ہو, تو آپ نہیں فتوہ دیتا. اس آکھیا بابا تیرے اتے تا جنت حرام تے باقی دا مانو پتہ نہیں. بے سجنا وقت اس اگو بزرگ نے اگو جواب دیتا. اس آکھیا سائیں تو اڈو تے وہی آئیے اللہ رب العالمین نے کوئی پیغام گھلے آئے بھئی یہ جتنے بھی محفل پاک دے اندر آئے بیٹھن یہ سارے حقوق پورے کر کے آئے بیٹھن, انہاں وچ کسے چوری ڈاکہ نہیں کیتا. تیرا حق کوئی کھاوے تے او جہنمی ہے تے جڑے باقی محفل پاک دے اندر بیٹھن تینو سارے دا ایک ایک دا پتہ ہے پیا اے جنتی ہے پیا. توجہ ہے کہ کوئی نہ حق دیاں گلاں میں دو چار سن لے سکو کوئی نہ. بلند آواز نال بولو سبحان اللہ. تو حضرات محترم ساڈا کلمہ شریف دیکھو نا کہ لا دا معنی کوئی نہیں. کہ کسی نے کچھ آکھن تو کلمہ شریف شروع ہوندہ پہ کہ کوئی نہ. لا کس دا انکار ہے؟ لا کوئی نہیں اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں ہے پیا. اے جڑے جھوٹے خدا بنائی بیٹھن انہاں دا انکار ہے, تنقید ہے. ساڈا کلمہ پہلو باطل خدا مانا رگڑا پٹیندہ پیا ہے. پہلے انکار ہے بعد وچ اقرار ہے پیا. پہلو جھوٹے دا انکار کرنا پمسی کہ اے جھوٹے جتنے بھی ہیں پہ اے جناب والا باطل ہیں پہ انہاں باطلہ دا انکار کر کے وہ سچے دا اقرار کرنا پڑتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والیوں اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ. اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نے اے نہیں فرمایا کہ نمازیاں نال ہوئے آئے, حاجیاں نال ہوئے آئے, داڑیاں لے نال ہوئے آئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لوگوں اے ایمان والے ہوں اللہ تو ڈرو تے سچیاں نال ہو جاؤ. ایک اور اصلاح دی گل کراں. اساں جناب والا اشعار میں بھی سنیا تساں بھی سنیا. آ لوکاں مینوں ڈرایا رات قبر دی کالی. میں سنیا اتھے اس نے آنا ہے جن نے موڈے کملی کالی. اور میں پوچھنا ایک کیڑے لوگ ہیں جڑے ڈرین دن تینوں. آ لوگاں مینوں ڈرایا وہ کیڑے لوگ ہیں جڑے تینوں ڈرین دن. کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک دے اندر ڈرامن دا حکم کوئی نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا قبر جنت دے باغاں وچوں باغ ہے یا جہنم دے گڑیاں دے وچوں گڑا ہے؟ میرے محبوب نے نہیں فرمایا. فرمایا نا تو معلوم ہویا بندہ ڈر سی تے کام بن سی. جیلے اساں یہ جیاں گلاں کرے سائیں قوم اگے تو آنو پتہ ہے ماشاءاللہ دین تو منہ پھیری ودیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جس ٹائم کوئی گال قریبے نماز دی اللہ رحیم ہے جی, اللہ کریم ہے, آپ پہ بخشے سی. اللہ رحیم ضرور ہے, کریم ضرور ہے, لیکن اس دا قانون پورا کرنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک گل صحابہ نو سمجھ نہ آئی. خدا کی قسم صحابہ سراپا نیکی تھے, اہل بیت سراپا نیکی تھے. ہے صحابہ کتنے متقی پریزگار ہان پہ, انہوں نے اے رحیمی علی صفت سمجھ نہیں آئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرمیندے ہیں پہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین منو برابر چھوڑ دیوے وقت بھی اللہ رب العالمین دی مہربانی شکر ادا کر سکتا جڑے سراپا ہی نیکی سجنا او تا اتنا ڈر رکھن تے اساں بد عمل ہو کے کوئی ڈر بھی نہیں رکھیں دے کیوں سجنا جدو بندے دے دل دے وچوں خوف نکلدا ہے پیا وقت ہر برائی ہم دیئے جدو اللہ رب العالمین دا دل دے اندر خوف ہوئے او کلا بھی ہو سی برائی دے اسباب برائی سارا کچھ موجود ہے سی لیکن برائی نہ کرے سی کیونکہ دل دے اندر اللہ رب العالمین دا ڈر رہے تو اللہ رب العالمین نے سانو جڑی شریعت دیتی ہے یہ سراپا ہی ساڑے واسطے رحمت ہے پئی جیڑا بندہ شریعت پاک دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کر لے سی اللہ رب العالمین اس نو ضرور کامیاب اور کامران کرے سی توجہ ہے کہ کوئی نہ بلکہ ویکھو نا کہ حکیم دعائی دیون تو بعد پریز دسیندہ کہ نہیں نیکی کرنی آسانے نیکی نو محفوظ رکھنا سجنا مشکل ہے پیا اللہ رب العالمین نے نال پریز بھی دسی ہے پئی عمل بھی کرو تے برائی تو بھی بچو تو سجنا نیکی کر کے وقت اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دے اندر امید رکھنی ہے نال خوف بھی رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور نہ فرماوے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کنو کسی نے پوچھیا اے امام سانو دس کہ جنتی بندہ کیڑا ہے پیا کس دے بارے وچ بندہ یقینی گل کر سکتا ہے کہ اے بندہ جنتی ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے یقینی طور تے اے گل کر سکیں دیئے کہ اللہ تبارک و تعالی دے جتنے بھی نبی ہیں پہ او جنتی ہیں پہ اور نبی جس نو آکھن او بھی جنتی ہیں پہ باقی حسن ظن رکھ سکیندہ ہے لیکن یقین نہیں آکھ سکیں یقینی طور تے نہیں آکھ سکتا کہ بندہ اے جنتی ہے تو اللہ رب العالمین نے جناب والا جڑے سانو امام عطا کیتے ہیں پہ من تو سمجھ نہیں امدی جڑیاں گلنا دے حل ساڑے امام کٹ کے گئن آج نکے نکے جنابے والا بے کے ساڑے امامہ دوتے اعتراض کر دے ہیں پہ کیا انہوں شریعت پاک سمجھ نہیں آئی سجنا جدی فقہ دے اتے چل کے پیر مہر علی شاہ صاحب بنے داتا علی حجویری بنے کتنا مقام پایا ہے پیا اور امام اعظم کوئی عام بندہ نہیں ایک باری جنابے والا جس علاقے دے اندر آپ تشریف فرماہن اس علاقے دے اندر ایک بکری چوری ہو گئی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنے متقی پریزگار آپ نے اس دن تو گوشت کھامنا بھی چھوڑ دیتا بکری دا گوشت کھامنا بھی چھوڑ دیتا ہو سکتا ہے کہ اوہ چوری علی بکری میرے کھانے دے اندر نہ آ جاوے جیڑے جناب والا اتنے متقی پریزگار ہومن تے جدوں اس شریعت پاک دے مسئلے دا حل ساڑے سامنے رکھ سن کتنی احتیاط کرے سن تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند و بالا فرما دیا ہے تمہاری عظمت اور تمہاری شان کو ہم نے بڑا بلند و بالا فرمایا ہے سجنا ایک گلشن دے اندر جا کے بندہ ایک پھول توڑ جناب والا گلاب دا پھول ہے گیندے دا پھول ہے ترائے چار قسمی پھول ہیں توڑ کے انہوں ہتھیلی دی اتے بندہ رکھے انہوں مسل کے اس دی خوشبو جی میں پورے جہان دے اندر فضا دے اندر فضا نو معطر کر دے سی خوشبو واپس بندہ نہیں لے آ سکتا اسی طرح محبوب علیہ السلام دی عظمت اور شان نو کوئی گھٹامنا چاہے رب کعبہ دی قسم گھٹا نہیں سکتا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینو اور توانو اس بیان دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے بیان دے اندر کوئی غلطی خطا کمی پیشی ہوگی ہوئے اللہ رب العالمین اپنے کرم دے نال معاف فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین